گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کتاب و سنت کے رہنما اصول تھے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے کچھ اصول اور ضابطے عطا کیے جن پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر ان رہنما اصولوں کو ترک کر دیا جائے تو معاشرے انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ایک اضافی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب کبھی بھی اصلاح کے حوالے سے گفتگو ہو تو ہمیں یہ اصول ازبر کر لینا چاہیے کہ اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی۔ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اکثر اوقات اپنی اصلاح کی طرف سے غفلت برتی جاتی۔ پھر الاقرب فالاقرب کا اصول ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، قریبی رشتہ داروں کی اصلاح، آس پڑوس کے لوگوں کی اصلاح۔ اس زاویے سے جب ہم کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز خیر نکھرتی ہوئی سامنے آ جائے گی۔ اسلامی معاشرے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاح کی بنیاد جس چیز پر رکھی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اللہ رب العزت کا حقیقی تعارف، اس کو مختار کل ماننا، اور اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی سے ڈرنا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ یہ تمام تر معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو دنیا کے اندر ان کا طرز عمل یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اسلام سے قبل کچھ اور تھیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ اور تھیں۔ دوسرا نقطہ، اسلام نے اسلامی معاشرے کی بنیاد عصمت اور پاک دامنی پر رکھی ہے۔ فحاشی اور عریانی کے تمام کاموں کو خواہ وہ ظاہراً ہوں یا چھپے ہوئے انداز میں ہوں انہیں حرام قرار دیا ہے، اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر حیا باختگی کو فروغ دے رہے ہوں اسلام نے ان کو سخت وعید سنائی ہے، اور اہل ایمان کا وطیرہ اور صفات یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے۔ گزشتہ خطبہ میں تفصیل کے ساتھ ہماری ان دو نکات پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ مسلمان معاشروں کی اصلاح کے حوالے سے تیسری اہم بات وہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق ہے۔ کلمہ گو مسلمان ایک جگہ رہتے ہوں اور ان میں دھڑے بازیاں ہوں، گروہ بندیاں ہوں، اور ہر گروہ دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہو، اس قسم کا کوئی تصور دین اسلام کے اندر موجود نہیں۔
جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے بڑی معروف آیت ہے، ہم متعدد بار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہ گروہ نہ ہو۔ اور یہاں پر حبل اللہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اور تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے، فأنقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، دین اسلام کی نعمت عطا کر کے تمہارے لیے جنت کے رستے آسان کر دی۔ معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جن میں سے کچھ دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا قبول نہ ہوئی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ جس طرح سابقہ امتیں یک لخت عذاب کے ساتھ مٹا دی گئی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ آپ کی یہ دعا قبول کر لی گئی، اور اس دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ سابقہ امتوں کی انفرادی خطائیں اور کمزوریاں آج ہم نے اجتماعی صورت میں اختیار کر رکھی، ہم ان کا مجموعہ بن چکے، پھر بھی اللہ کے عذاب اس طرح نہیں آتے کہ ایک ایسا طوفان آئے کہ سب کے سب اس میں غرق ہو جائیں۔ ایسا طوفان آئے کہ آندیاں ہمیں اڑا کر ادھر ادھر پٹک کر ختم کر دیں، ہم پر ایسے زلزلے اور ایسی چیخ کے عذاب مسلط کر دیے جائیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ اس کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے حق میں قبول کی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ میری امت میں اس طرح گروہ بندیاں اور تفرقہ نہ ہو جس طرح سابقہ امتوں میں ہوا، لیکن فرمایا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہود کے 71 فرقے تھے، نصارہ کے عیسائیوں کے 72 ہوئے، اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ ہر جماعت جس کے پاس جو نعرہ ہے جو منشور ہے اس پر مطمئن بیٹھا ہے، کوئی تحقیق، کوئی غور خوض، کوئی فکر، کوئی سوچ کہ اپنی بات کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو کتاب و سنت پر پرکھ کر دیکھوں، تول کر دیکھوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس قسم کی بات مفقود ہو گئی۔ اور میں ہمیشہ آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم گروہ بندی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مذہبی فرقہ بندی آتی ہے، اور ہم باقی تمام تفرقوں کو، گروہ بندیوں کو، تعصبات کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ جتنی قبیح مذہبی فرقہ بندی ہے اتنی ہی سنگین لسانی گروہ بندیاں بھی ہیں، سیاسی دھڑے بازیاں بھی ہیں۔ غرض ہر وہ نعرہ جو انسان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جدا کر کے اس کے لیے دل میں بغض پالنے کی طرف مجبور کرے، وہ تمام نعرے جاہلیت کے نعرے ہیں، اور یاد رکھیے ایسے نعرے بلند کرنے والوں کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مذہبی تفرقہ رکھنے والے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر پا رہے، سیاسی اختلافات رکھنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، مار کٹائی، قتل و غارت گری
اور بہتان تراشی کا تو یہ عالم ہے کہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ دوسرے پر الزام لگانا، خواہ وہ سچا ہو اور یہ جھوٹا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اس لیے ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ چند سال گزرنے کے بعد پتہ لگتا ہے فلاں پارٹی نے دوسری پارٹی پر جتنے الزامات لگائے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے۔ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے قوم کے سامنے فلاں صاحب جو بہت بڑے لیڈر بن کے کچھ باتیں کر رہے تھے وہ ساری جھوٹی۔ اور یاد رکھیے اس معاملے میں کسی ایک فرد کو یا کسی ایک جماعت کو متعین نہیں کر رہا، آپ ہر جماعت کا کچا کھٹا اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی حکمران رہا ہو، کرسی اقتدار پر اس کی زبان کیا تھی اور کرسی اقتدار سے اترنے کے بعد کیا تھی، اور ہم ان کے پیچھے دیوانہ وار نعرے لگاتے، اپنے گھر والوں سے لڑتے جھگڑتے، اپنے بزرگوں سے لڑتے جھگڑتے، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو لان تان کرتے، یکسر فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم سب کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، اور وہ تمام اختلافات سے بالا تر ایک کلمہ ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو میں گالیاں دے رہا ہوں وہ میرا ایمانی بھائی، مجھے سب سے پہلے اس ایمان کی قوت کو محسوس کرنا تھا، مجھے سب سے پہلے اس تعلق کو نبھانا تھا۔ مجھے مصعب بن عمیر کیوں نہیں یاد آتے جو بدر میں پکڑے جانے والے اپنے سگے بھائی کے متعلق صحابی کو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا ستون کے ساتھ کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، فدیہ اچھا دے گی۔ اس نے آواز سنی، دیکھا اپنا ہی بھائی ہے، کہنے لگا مصعب میرے بارے یہ کہہ رہے ہو، تم تو میرے بھائی ہو۔ کہا کلمہ پڑھنے کے بعد اخوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، تم میرے بھائی نہیں رہے، تم کفر پر ہو، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا۔ اخوت کا یہ رشتہ جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین کیا، اور قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بار بار ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم آپس میں اخوان ہو، انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن کا اصول ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی مثال تو انسانی جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو باقی کا جسم آرام سے نہیں رہ سکتا۔ سر میں درد ہے تو پورا جسم اضطراب کا شکار، دانت میں تکلیف ہو جائے انسان تڑپ اٹھتا ہے، باقی اعضاء یہ کہہ کر آرام سے سکون میں تو نہیں رہتے کہ بھئی دانت میں درد ہے کون سا، مجھے درد ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح مسلمانوں کے باہمی معاملات میں ان کی تکلیفیں سانجھی، ان کے دکھ ایک ہی جیسے۔ کسی مسلمان کا دکھ مجھے تڑپاتا ہے، مجھے غمزدہ کرتا ہے، میرے دل میں یہ ہوک اٹھتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دوں، چلو کچھ نہیں کر سکتا دعا ہی کر دوں۔ ہم تو بغلے بجا کے دوسرے کی تکلیف کے اوپر شادمان دل میں بڑا اطمینان محسوس کر کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا تھا نا ہم آرام ہو گئے، مزہ لگ گئے، سکون ہو گئے، اور موقع مل جائے تو منہ پر جا کر سامنے زخم پر نمک پاشی بھی کرتے۔ ایمان کے تعلقات کو یکسر فراموش کر دینا اور دنیاوی مفادات کی خاطر سیاسی، مذہبی، لسانی، علاقائی، زبان کی گروہ بندیوں کے اندر تقسیم در تقسیم، اور اب تو ان تقسیمات میں بھی ذیلی تقسیمات بہت،
جبکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دشمن کا ایک اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، کہ تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو. اس کے باوجود عقل اختیار کرنے کو کوئی تیار نہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا لیس منکم رجل الرشید، وہ اتنی بڑی قوم کے لوگوں، اتنے زیادہ جمع غفیر جو میرے سامنے آئے ہو، تم میں کوئی ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں. آج تو ہمارے ارد گرد جتنی لیڈرشپ ہے، وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، وہ علاقائی ہو، وہ چھوٹی سطح کی ہو، اوپر کی سطح کی ہو، اللہ کی قسم دیکھ کر یہ کہنے کو دل کرتا ہے لیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے. قوم کا مذاق بنا دیا گیا. اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. ملک سے باہر جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے اور اپنی بعض ذمہ داریوں کی وجہ سے بیرون ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع بھی ملتا. ہمارے ہاں علاقے کے چرسی کی بھی جو عزت ہے نا، اس سے بھی کم تر عزت اس وقت ہماری پاکستانی قوم کی رہ گئی. میں سچ بات آپ کو بتاؤں، بین الاقوامی معاملات کے اندر ہم بحیثیت قوم ایسی گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں کہ اللہ کی قسم ذرا سا بھی احساس رکھنے والے بندے کا دل مضطرب ہو جاتا. اور اس کیفیت میں ہمیں صرف اوپر والوں نے نہیں پہنچایا، ہم نے نیچے سے یہ کام شروع کیا اور یہ چین اوپر تک چلتی چلی. ہم گھروں کے اندر بہن بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو روادار نہیں. سگے چچا زاد، سگے تایا زاد، سگے مامو زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. اور اس قسم کی جتنی تقسیمات ہیں ان کو میں بیان کرتا رہوں، آپ سب کے سر ہلتے رہیں گے کہ واقعتاً ایسا. لیکن اللہ کی قسم اس سب کو محسوس کرنے کے باوجود اور ہر کسی کا ہلتا سر دیکھنے کے بعد جب یہ بات آئے گی، آئے آج سے ان سب باتوں کو ختم کر کے ہم ایمان کے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں، یہاں نفس آ کر کھڑا ہو جائے. جہاں اللہ کی ماننے والے بہت تھوڑے رہ جائیں، یہاں دل سے بات نکالنا اور دوسرے ایک سے درگزر کر دینا اور اس بات کا تہیہ کرنا کہ میرا مسلمان بھائی سنگین غلطی بھی کرے گا تو میں اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، دل میں میل نہیں لے کر آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس صحابی کی طرح ہو جاؤں جو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لے رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر جا کر چیک کر کے آخر سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ کا کون سا عمل ہے، زبان نبوت سے 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت میں نے سنی ہے. اور وہ کہتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، رات سونے سے قبل ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا. آئیے آج تہیہ کرتے، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہو گیا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے میرا تھوڑا سا حق مار لیا، نہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے نہ میں نے اس دنیا میں رہنا. معاف کر دینے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. انا کے بت کو گرا کر میں پہل کر لوں گا سلام میں، کچھ نہیں ہوگا. میں اللہ کی خاطر اس نیت پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے فلاں بھائی کو بہن کو معاف کر دیتا ہوں. یقین جانیے جو دل میں سکون اللہ پیدا کرے گا
کوئی دنیا کا ڈاکٹر اور دوائی آپ کو وہ سکون عطا نہیں کر سکتی. آئیے میں بھی اس بات کا تہیہ کرتا ہوں، آپ بھی تہیہ کر کے دیکھیں، کوشش کر کے دیکھیں، کچھ نہیں ہو. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بڑا نہیں، بہت مشکل کام ہے. میں نے بعض لوگوں کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش کی، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے جی، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم نے آخرت میں حساب لینا. میں کہا بھائی جو حساب لینا ہے دنیا میں ہی لے لیا کرو، یہ آخرت کے حساب کی باتیں نہ کیا کرو. آخرت کا حساب لینا بھی بڑا مشکل ہے، دینا بھی بڑا مشکل. صرف وہاں حساب لینا تو نہیں ہے، دینا بھی ہے. یاد رکھے جو ہر بات میں کہتا ہے میں آخرت میں حساب لوں گا، بڑی جسارت ہے. یاد رکھنا پھر دینا بھی پڑے گا. جو حساب نہیں لیتا اللہ بھی اس سے درگزر کر دے گا. وہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آئے گا، اللہ پوچھیں گے تیرے پاس کیا ہے؟ کہے گا اللہ تاجر قسم کا بندہ تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات تھے. میں اپنے ہر کاروں کو کہتا تھا جس کے پاس ابھی کوئی عذر ہو اس کو مہلت دے دینا، مزید وقت مانگے دے دینا، سختی نہ کرنا. جو دینے کے قابل ہی نہ ہو اس کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا. بس یہ ایک نیکی ہے جو تیرے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ فرمائیں گے اگر تو میری مخلوق ہو کر میرے بندوں کے ساتھ اس درگزر سے کام لے سکتا ہے، میں خالق ہو کر آج تجھے معاف کرتا ہوں. نرمی کریں، آپس میں بھائی بندی کریں، اختلافات کو پس پشت ڈالیں. اور میں بالخصوص اس معاملے میں خواتین اور حضرات سے مخاطب ہوں. شوہر حضرات اور ان کی بیویاں شیطان کو راضی کرنے کے رستے پر مت چلے. وہ ہر رات سمندر پر جب اپنا تخت لگاتا ہے تو صرف اس کو اپنے تخت سے نیچے اتر کر گلے لگاتا ہے، جب بھی ڈالتا ہے، جو آ کر اس کو رپورٹ دیتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی. باقی کسی نے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، کوئی اور سنگین جرم کرایا، وہ کہتا ہے تم کوئی خاص کام نہیں کر کے آئے. جھگڑے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے، طلاقوں کے ریٹ کہاں پہنچ چکے. اس قدر طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاس دارالافتاء میں اگر 1000 فتوے آتے ہیں 999 طلاق سے متعلق ہیں، ایک فتویٰ کسی اور چیز سے متعلق. یہ جو وقت آپ کو لگتا ہے جس میں کچھ بول کر ایک دوسرے کے اوپر غصہ نکال کر اصول کی رٹ لگا کر گھر برباد کیے چلے جا رہے ہیں، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر آپ کو میسر نہیں آنے والا. آئندہ بھی اگر کہیں نکاح کریں گے تو وہ بھی انسان ہی ہوگا یا ہوگی، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی. آپ نے فرمایا تھا اگر کسی شخص کو اپنی بیوی میں اس کی کوئی خصلت پسند نہ ہو، کوئی عادت پسند نہ ہو، اور ممکن ہے ایسی عادات ہوتی ہیں جو انسان کو نہیں بھاتی، آپ نے فرمایا وہ اس کی باقی خصوصیات پر نظر دوڑائے، اس میں ایسی عادات بھی ہوں گی جو اس کو پسند آ جائیں گی. کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا ہی پڑتا. یہ افسانوی محبتیں، یہ ڈراموں کے کردار کی زندگی، یہ فلموں کی کہانیاں، یہ صرف پردہ اسکرین پر ہی ہے، ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. عملی زندگی انسان سے قربانی مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے. زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھی اور اگلی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ذرا سی محنت کرنی پڑی، ذرا سا بوجھ پڑا، فوراً ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور اختلافات کر لیے، راہیں جدا کر لی، جیسے زندگی آگے بڑی آسان.
میں بالخصوص اس معاملے میں خواتین سے کہوں گا، آپ اپنا گھر توڑنے سے قبل 1000 بار سوچنا کہ ہمارے معاشرے میں مرد کے لیے دوسری شادی کرنا بڑا آسان ہے، اور بیوہ اور طلاق یافتہ خاتون کے لیے دوسری شادی کرنا بہت مشکل، اور ان مشکلات کے پیچھے بھی آپ خواتین کا ہی بہت بڑا حصہ، لیکن بہت مشکل۔ جو مشکلات آگے دیکھنی ہیں ان سے کم تر مشکل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک فرد کی کچھ چیزوں کو برداشت کر لیا جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات ہوں جو ناقابل برداشت ہوں، شریعت سے متصادم ہوں، جبھی تو اللہ رب العزت نے طلاق کا ایک راستہ رکھا ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ راستہ۔ تو مسلمان معاشروں کی بنیاد اتحاد اور اتفاق کے اوپر، یہ ہر وقت اپوزیشن کا کردار، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اور یہ اپوزیشن کا کردار صرف سیاسی میدان میں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں گھروں میں بھی ہوتا۔ کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں لے کر رخصت کروا کر اپنے گھر لاتے ساتھ ماں اور بھائی کی بہنیں اپوزیشن بینچز پر موجود ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں، ہمارے یہ جو دوغلے معیار ہیں، بیٹی کے لیے اور معیار ہے، بہو کے لیے اور معیار ہے، داماد کے لیے اور اصول ہیں، اور اپنے بیٹے کے لیے اور اصول ہیں، اور ان کی ازدواجی زندگی میں ہمارے پیمانے علیحدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پر فٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے دن بدترین لوگوں میں سے وہ ہوگا جو 2 چہرے والا ہوگا۔ اور 2 رخا شخص کون ہوتا ہے؟ ایک ہی معاملے میں جس کے لیے معیار 2 لوگوں کے لیے دوہرے ہوں، مختلف۔ بیٹی ہے تو اس کو فون کر کر کے پوچھنا، اس کی ضروریات کا خیال کرنا، بہو ہے تو اس کے لیے زندگی اجیرن کرنا۔ یہ معاملات درست نہیں، گھر گھر کی کہانی، اور روز ہم سن سن کر یقین کریں کان پک چکے، اب تو سمجھا سمجھا کر بھی تھک چکے۔ مجھے میسیجز آتے، ہماری ساس، ہمارا شوہر عرصہ کئی دراز سے سالوں سے آپ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے ہماری کوئی بات غیر محسوس انداز میں بتلا دیں، یہ سکھا دیں، ہمارے لیے زندگی بڑی مشکل کی ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے گھر کے افراد کے لیے زندگی اجیرن کرنے والا اللہ کے حضور قیامت کے روز سرخرو ہو جائے گا؟ اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اللہ کے رسول فرماتے خیارکم خیارکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے میں خیر والا ہوں۔ یہ اصول دے کر گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں پر پیسہ لٹانے کے لیے بہت ہے، گھر والے خرچہ مانگ لے تو جو ہے وہ 7ویں آسمان سے باتیں کرنے لگتا۔ گھر سے باہر وقت بتانے کو بہت ہے، گھر والے گھر پہ وقت بتانے کا کہہ دیں تو انسان کی حالت بگڑ جائے۔ مسلمان بن کر یہ زندگی جئیں، اور مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں، وگرنہ منمانی کر کے بھی اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا۔ اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے متعدد بار رکھ چکا، انسان کو اختیار اللہ نے بہت تھوڑا سا دیا ہے، اس اختیار میں فرعون بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر فرعون بنتے رہے
آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے. اللہ نے ہر فرعون کے لیے اس دنیا کے اندر یہ ایک موسیٰ بھی پیدا کر رکھا ہوتا اور انجام ایسے لوگوں کا بہت برا ہوتا. دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا مسلمان معاشرے کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک باہمی اتحاد اور اتفاق ہے. جہاں زندگی میں انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو محسوس ہو کہ یہ چیز افتراق کا سبب بن رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. حضرت ہارون علیہ السلام نے تو قوم کے اختلاف کے ڈر سے سمجھانے کے بعد شدت نہیں اختیار کی تھی، حالانکہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب جھنجھوڑا، سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر پوچھا، آپ کو ذمہ دار بنا کر گیا تھا، قوم یہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں. کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں جائے، آپ میری داڑھی اور سر کے بالوں سے مجھے جھنجھوڑے نہیں. میں نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ کسی طور باز نہ آئے تو میں نے انتظار کیا. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ واپس آ کر کہیں گے تم نے بنی اسرائیل کے 2 گروہ کر دیے، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یہ 2 گروہ بن جاتے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے. آپ آ کر مجھے کہتے کہ تم نے میرے قول کی مراقبت نہیں کی. بسا اوقات انسان کو انتظار کرنا پڑا، حکمت سے کام لینا پڑا. اس سے آگے چلیے. مسلمان معاشرے کے اندر انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت مالی وسائل ہیں. اسلام نے اس معاملے میں بھی اصول اور ضابطے عطا کیے. ایک مسلمان معاشرے کے مالی وسائل، ان میں بھی آپس میں اشتراک اور ایک دوسرے کا احساس پایا جاتا. شریعت اسلامیہ نے معاش اور معیشت کے حوالے سے بھی اصول دیے. سب سے پہلا اصول، اسلامی معاشی نظام نہ سوشلزم کی طرح ہے کہ جو اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ تمام وسائل سب لوگوں کے ہیں، انفرادی ملکیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں. لوگ کام کریں گے، راشن کارڈ بنا کر ان کو ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا. حکومت گھر بنا کر دے گی، لوگوں کو ملیں گے ان کی ضرورت کے مطابق، بس اس کے بعد ختم. ہر چیز اجتماعی ملکیت کی ہوگی، انفرادی ملکیت کا کوئی تصور. اسلامی معاشی نظام سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کبھی نہیں ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہر طرح کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے. خواہ اگر کوئی بندہ اس بات پر قادر ہو جائے کہ ساری دنیا اس کی ملکیت میں آ جائے تو ایسا ہو سکتا. عملاً ایسا ممکن ہو یا نہ ہو، نظریاتی طور پر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر شخص انفرادی ملکیت میں کچھ بھی لا سکتا ہے، اور اس انفرادی ملکیت کو بڑھانے کے لیے وہ کچھ بھی ذریعہ اختیار کرے وہ اس کے لیے درست. اس پر کوئی قانونی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے ملتے جلتے سینکڑوں فلسفے ہیں جو دنیا میں مختلف اقوام کے اندر مختلف ادوار میں رائج رہے ہیں. ان سب کے مقابل اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک تصور دیا ہے. وہ تصور کیا ہے؟ دنیا کی ہر شے کا، کل کائنات کا حقیقی مالک رب کائنات. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ملکیت اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کی عارضی انفرادی ملکیت کا اصول دیا.
کیا دیا ہے؟ عارضی انفرادی ملکیت، یعنی ایک شخص کی ذاتی ملکیت میں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو یہ جان لینا چاہیے یہ ملکیت عارضی ہے، حتمی اور دائمی نہیں۔ سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو جو کچھ پاس ہے یہ سمجھے ہم کرایہ دار ہیں، مالک مکان نہیں۔ مالک مکان اللہ ہے، ہم عارضی طور پر اس کے اندر رہتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کرایہ دار مالک مکان کے اصول اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ہم اللہ کے اصول اور ضابطے کا پابند ہیں۔ اور وہ اصول ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا قیامت کے روز جب تک کچھ سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا من این اکتسب وفیما انفق۔ دنیا میں گئے تھے، معاشرتی زندگی میں مال کمایا تھا، پہلے تو یہ بتلاؤ مال کمایا کہاں سے تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے جو کما لیا تھا اس کو خرچ کہاں کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کمائی کے ذرائع میں بھی ہم مطلق العنان نہیں، اور خرچ کرنے میں بھی 100% اپنی مرضی کے مالک نہیں۔ ان دونوں اصولوں کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ کمانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اصول یہ دیا ہے حلال اور پاکیزہ کماؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ حلال کیا ہے؟ وہ سب چیزیں جن کو فی ذات ہی اسلام نے حلال قرار دیا، جیسے جانوروں میں گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکرا، بکری، یہ حلال جانور ہیں۔ مرغی حلال جانور ہے، یہ فی ذاتی ہی حلال چیزیں ہیں۔ پانی حلال ہے استعمال کرنا، اور اس کے مقابل شراب حرام ہے۔ جانوروں میں گدھا، سور حرام ہیں۔ علی ھذا القیاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی ذاتی ہی حلال ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو فی ذاتی ہی حرام ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اصول یہ بتایا اہل ایمان کے لیے ان حلال چیزوں کے اندر اندر رہنا، اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور پاکیزہ کیا ہے؟ یہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتلایا ہے ان چیزوں کو حلال ذرائع سے اپنے پاس لے کر آنا۔ چیز حلال ہے، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام ہے، وہ پاکیزہ نہیں۔ مرغی حلال ہے، پڑوسی کی چوری کی ہو تو وہ حلال نہیں رہتی، پاکیزہ نہیں رہتی۔ مال حلال ہے، بہنوں کی وراثت کا کھایا ہوا ہو، پاکیزہ نہیں۔ رشتہ داروں کا کھایا ہوا ہو، پاکیزہ نہیں ہے۔ اپنے تجارتی پارٹنر کے ساتھ غبن کر کے اس کو نہیں بتلایا، چھپا لیا، حلال نہیں، پاکیزہ نہیں۔ نوکری کرنے جاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، کام نہیں کرتے، پاکیزہ نہیں۔ رشوتیں حرام ہیں۔ ذمہ داریاں اٹھانا اور اس کا حق ادا نہ کرنا اور اس کے مقابل عوض لینا، کمائی پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے اصول یہ دیا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ یہ حلال اور پاکیزہ ہوگا تو اللہ باقی تمام عبادات قبول کرے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ ناپاک مال کما کر، کھا کر، اپنا جسم پال کر، لباس پہن کر، اولادوں کو پروان چڑھا کر، لمبے سفروں پہ جا کر حج عمرے کر کے بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لمبے سفر سے آنے والا سفر کی تھکان بھی اس کے اوپر ظاہر ہے، لیکن اس کا کھانا پینا، لباس، جس غذا سے اس نے اپنے آپ کو پالا پوسا ہے، اس کا جسم طاقتور بنا ہے، یہ سب حرام کا تھا۔ انا یستجاب له، یہ یا رب کی پکارے لگاتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟
کوئی چیز قابل قبول نہیں اللہ کے. مسلمان معاشرے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم مال کماتے ہوئے دیکھیں گے کہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو. مسلمان شخص اور اس کا گھر، اس کا گھرانہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا اپنی ذات، اس کے ماں باپ حرام پر پرورش پا رہے ہوں. یہ دو باتیں متصادم، اور اس معاملے میں سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. لوگوں نے آج رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا. لوگ آج یہ سمجھتے ہیں سرکاری عہدوں پر بیٹھ کر ہم رشوت نہیں لیتے، ہم کیش میں پیسے وصول نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں جی تحفہ لائیں آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے. ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے متعین کیا، وہ واپس آئے، اس مال میں سے کچھ مال بیت المال میں جمع کرایا، کچھ کو سائیڈ پہ کر لیا. آپ نے پوچھا یہ جو جمع کرایا ہے اور یہ جو سائیڈ پہ کیا ہے یہ کیا فرق ہے؟ کہا جو بیت المال میں جمع کرایا ہے وہ ہے جو زکوٰۃ کے طور پر لوگوں سے جمع کیا تھا. یہ جو سائیڈ پہ کیا ہے یہ وہ ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد رکھیے. آپ نے فرمایا اگر تو اپنے گھر، اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھا رہتا تو پھر پتا چلتا کہ لوگ آ کر تجھے کتنے تحفے دیتے. یہ رشوتوں کے نام پر تحفے وصول کرنا، اور کیا رونا روئیں. توشہ خانہ اور اس سے متعلقہ ہر چیز نیچے سے لے کر اوپر تک. بہت کمال کیا جی میں پیسوں میں رشوت نہیں لیتا، لیکن کام بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کوئی بندہ آ کر تحفہ نہ دے. بچے ان تحفوں سے، بچے اس غبن سے. تو یہ پہلا اصول. دوسرا اصول فیما انفقا، کہاں خرچ کیا. سارے کا سارا خود ہڑپ کر کے حلال کمایا، کنجوس ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اہل ایمان وہ ہیں جن کے مالوں کے اندر ایک معلوم حق ہے. کس کے لیے؟ سوال کرنے والے کے لیے بھی. والمحروم، وہ شخص جو سفید پوش ہے، محروم ہے، سوال نہیں کرتا، اس تک جا کر پہنچانے کا حق. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. تم قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو. یہ نہیں کہا احسان کرو. رشتہ دار پر احسان کیا ہے جی میں نے اس کو کچھ پیسے دیے. وآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو. یہ اللہ نے تمہاری جیب میں اس کا حق ڈالا ہے چیک کرنے کے لیے. جمع کرنے کی ایسی ہرس پڑی ہے کہ ادائیگی کا کوئی خوف ہی نہیں. اور ادائیگیوں میں دو چیزیں ہیں. ایک جو فرض صدقہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک جو نفلی صدقات ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے. اپنی ضرورت سے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے اے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کہے گا اللہ تو جو رب کائنات ہے، ان تمام آلائشوں سے پاک ہے، تو بھوکا؟ تو کھانا کھاتا نہیں، تجھے تو بھوک لگتی نہیں. اللہ فرمائیں گے یہ بات صحیح ہے، لیکن میرا فلاں بندہ جو تیرے قریب میں رہتا تھا بھوکا سو گیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے لباس نہیں پہنایا. اللہ اکبر. اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں، صحیح سند کی حدیث ہے، صحیح سند کی حدیث ہے. کوئی بندہ یہ تصور تو کرے کہ اللہ نے
باوجود اس بات کے کہ اللہ کی شان اور عظمت، نہ اس کو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، کل کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے بندہ نہیں دیکھنا تھا، تو نے یہ دیکھنا تھا میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تو عظیم، تو کیسے لباس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پڑوس میں فلاں بندہ تھا، اس کو لباس کی ضرورت تھی، تجھے نظر آتا تھا اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کے پاس استطاعت نہیں، 20-25 ہزار روپے مہینہ کما کے 12-15 ہزار روپے وہ اپنے گھر کے کرائے اور بجلی کے بلوں میں دے کر 10 ہزار روپے میں اپنے بچوں کے لیے مہینے کی روٹی کیسے پوری کرتا تھا، اپنے لباس پہ کپڑے کہاں سے پہ؟ اور لوگ ایسے معصوم بن کے ہم سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ مسکینوں پر خرچ کرو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتا ہے، جو سفید پوش ہوتا ہے، جو آ کر نہیں مانگتا لیکن اس کے حالات سے پتہ لگتا ہے، کہتے ہیں ہمیں مسکین ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، آج کل نہیں مسکین ملتا تو کہاں سے ملے گا؟ آنکھوں کی جگہ بٹن لگے۔ قریبی رشتہ داروں میں دیکھے کتنے مسکین، پڑوس میں دیکھے کتنے مسکین، عیال دار بال بچے دار آدمی پس کر رہ گیا اس وقت، اور ہم ہیں کہ اس چکر میں آ کے کہ بھئی انفلیشن ہو رہی ہے، افراط زر ہو رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، جلدی جلدی اس کو ڈالر میں یا کسی اور کرنسی میں یا سونے میں تقسیم چینج کر کے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لو۔ جو قومیں یہ کرتی ہیں ان کے لیے آسمان سے بددعائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دعا دیتا ہے، ایک بد دعا دیتا ہے، ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یہاں سارے آمین کہتے ہیں، اگلی بھی آمین کہنا اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ روک روک کے جمع کر کے رکھنے والا، پتہ بھی ہے فلاں محتاج ہے، فلاں محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہمارا قریبی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بھوکا مر رہا ہے، اس کے باوجود جمع کر کر کے رکھنے والا، ممسکن تلفا، یا اللہ اس پہ کوئی مصیبت ڈال جس کے نتیجے میں پھر اس کے اندر سے مال نکلے۔ کہو آمین۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں پہلی کیٹیگری میں رکھے، دعاؤں کا مستحق بنا کر رکھے۔ آخری بات، جہاں دینے کا حکم دیا ہے وہاں استغنا اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ مسلمان معاشرے کے اندر بھکاری نہیں ہوتے، ہر وقت مانگنے والے، چمٹ چمٹ کر مانگنے والے، سارا ٹائم ہاتھ ہی پھیلایا ہوا ہے، ضرورت پوری ہونے کے باوجود ہوس ہے کہ بس ابھی اور لے لوں، فلاں جگہ سے بھی لے لوں، فلاں جگہ سے بھی لے لوں۔ یہ غیر ضروری مانگنا اور بھکاری بن جانا، اور زندگی میں اصول ہی یہ ہو کہ طلب کرتا ہے، دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، یہ بھی ایمان کے منافی چیز۔ مومن استغنا والا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو جائے، بد دعا ہے اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول بہت کم باتوں پر بد دعا دیتے تھے۔ تعیس عبد الدینار، سید الانبیاء کی بد دعا ہے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، روپے پیسے کا بندہ برباد ہو جائے۔ ریشمی چادروں کے پیچھے گھومنے والا، کالی کملیوں کو جمع کرنے والے، یعنی جہاں جو کچھ مل جائے، صرف درہم دینار کی بات نہیں، چھوٹی چیز مل رہی ہے وہاں بھی لائن میں لگا ہے، بڑی چیز مل رہی ہے وہاں بھی جمع کرنے کے چکر میں ہے، چھینا جھپٹی ہے، بس مل جائے، بس مل جائے۔ ان اعطیا رضیا، اگر اس کو دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، کہیں سے کچھ نہ ملے فوراً ناراض ہو جاتا ہے، بددعائیں دینے پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بدترین انسان، برباد ہو جائے۔ کہا جو بندہ غیر ضروری طور پر ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اور انسان کے چہرے پہ گوشت نہ ہو اس کی شکل دیکھی جاتی ہے، کھوپڑی دیکھی جاتی ہے خالی۔ بدترین صورت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے والے۔ قناعت اختیار کیجئے، مشکل حالات آ جاتے ہیں، ہر وقت دوسروں کی طرف نظر دوڑانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ مسلمان معاشرے کی مالی اساس ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلمان معاشروں کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ ان میں 2 چیزیں باقی رہ گئی، ان پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں
اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.